السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو پہ میں بات کروں گا کہ کیسے بھارت چین تنازع نے مودی کی غیرت کا جنازہ نکال دیا اور وہ سکتے کے عالم میں انتہائی خاموش ہے۔ کہاں ہے مودی جو کہتا تھا کہ کرتارپور پر 1947 میں ہی قبضہ کر لینا چاہیے تھا؟ کہاں ہے مودی جو کہتا ہے کہ گھس کر ماریں گے؟ کہاں ہے مودی جو کئی دہائیوں سے بھارت اور مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے؟ کہاں ہے مودی جو گلگت بلتستان اور کشمیر میں گھسنے کی بات کرتا تھا؟ جس طرح بلی چوزے کی گردن دبوچ لیتی ہے، اسی طرح چائنا نے مودی اور بھارت کی گردن دبوچ لی ہے۔ چائنا بھارت میں گھس کے بیٹھ گیا، اس بھارت میں جسے مودی نے آرٹیکل 370 ختم کر کے لداخ اور مقبوضہ کشمیر کو اکھنڈ بھارت قرار دیا تھا۔ اب مودی کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو چائنا کی بات مان لے یا پھر جنگ کر لے اور پھر کٹ کھائے۔ چائنا نے شاطر اور عادی مجرم مودی کی عقل ٹھکانے لگا دی ہے۔ مودی کو ان لوگوں کی عادت پڑی تھی جو آلو گوشت کو ہندو اور مسلمانوں کا مشترکہ کھانا قرار دیتے تھے اور دو قومی نظریے کو ایک باریک سی لکیر کہتے تھے۔ چائنا اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی کے دوران تبت میں چائنیز فوجیوں نے انتہائی اونچائی والے علاقے میں رات کے وقت اپنی جنگی تیاریوں کی قابلیت جاننے کے لیے ایک بڑی مشق کر کے بھارت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا اور بھارت کو پیغام پہنچایا کہ چائنا کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اس ایکسرسائز میں اسکاؤٹ بٹالین کے کمانڈر کے مطابق ڈرون ہتھیار میں 2000 سے زائد اسلحے، جن میں رائفلز، دستی بم، راکٹ، سب کچھ شامل تھے، ان کو فائر کیا گیا اور پھر اسے اپنے سرکاری ٹیلی ویژن پہ بھی براڈ کاسٹ کیا۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ایک اسکاؤٹ یونٹ نے انتہائی سخت و مشکل حالات میں 15,000 فٹ کی اونچائی پر بھارت کو ہدف بنا کر مارچ کیا۔ مارچ کے دوران نائٹ ویژن ڈیوائسز کا استعمال کیا گیا تاکہ دشمن کی طرف سے ڈرون کی نگرانی سے بچا جا سکے، اور جب انہوں نے دشمنوں کی جانب سے قائم کیے گئے بلاکس کی نشاندہی کی تو چائنیز فوج نے ڈرون اڑائے اور دھماکہ خیز مواد ان کے ذریعے پھینکا۔ مشقوں میں فوجیوں کی انتہائی پہاڑی علاقوں اور سرد پیچیدہ صورتحال میں کام کرنے اور نئے آلات استعمال کرنے کی صلاحیت چیک کی گئی۔ فوجی امور کے مبصر زوانگ ٹنگ نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تناؤ کی وجہ سے PLA اونچائی کی رات کی مشقیں کر رہا ہے۔ رات کی جنگ مستقبل میں ایک عام سی بات ہوگی اور چائنا اور بھارت کے تناؤ کی روشنی میں PLA کو تیار رہنا ہوگا۔ لیکن کیا بھارت اس کے لیے تیار ہے؟ اس حقیقت کے باوجود کہ چائنا لداخ کے علاقوں پہ قابض ہو گیا اور کئی کلومیٹر تک اندر آ کے اس نے کیمپ لگا لیے ہیں، بھارتی فوج اور حکمرانوں کو پسو پڑ گئے۔ مودی سرکار نے ملک کی معیشت کو اس حال میں پہنچا دیا کہ ایک دن کی جنگ بھی تباہ کن ثابت ہوگی۔ نریندر مودی نے 2012 میں وزیر اعظم بننے سے پہلے منموہن سنگھ سرکار کو ڈانٹتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ چائنا کو آنکھیں لال کر کے سمجھانا چاہیے کہ وہ جارحانہ حرکتوں سے باز رہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آنکھیں لال کر کے سمجھانا کس زبان کا محاورہ ہے، کم از کم ہندی کا تو نہیں ہے۔ بہرحال اب جبکہ چائنا کے مبینہ طور پہ 10,000 فوجی لداخ میں حقیقی لائن آف کنٹرول کو پار کر کے بھارت کی سرحدوں پہ کئی کلومیٹر اندر گھس آئے ہیں، سینکڑوں خیمے گاڑ چکے ہیں، خندقیں کھود کر یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا اپنی سرحدوں میں واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں، تو مودی بالکل خاموش ہے۔ حالانکہ چائنا کو لال لال آنکھوں سے سمجھانے کی اگر کبھی ضرورت تھی تو وہ مودی کا ہی دور ہو سکتا تھا۔ نہ صرف مودی بلکہ راج ناتھ سنگھ بھی خاموش ہے، جو ہر روز پاکستان کو گیدڑ بھپکیاں لگاتا تھا۔ وزیر دفاع کی حیثیت سے سب سے زیادہ ذمہ داری اس کی تھی کہ اپنی قوم کو حقیقت سے آگاہ کرتا۔ وزیر داخلہ امیت شاہ کی خاموشی اور بھی زیادہ پراسرار ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس نے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی پاکستان والا کشمیر اور چائنا مقبوضہ علاقوں کو بھی ہندوستان میں ضم کر لیا جائے گا۔ انہیں اطلاع تو مل گئی ہے نا کہ فی الحال تو چائنا اس لداخ کے کچھ علاقے پہ قابض ہو گیا جسے انہوں نے مرکز کے زیر انتظام صوبہ قرار دیا تھا۔ یعنی چائنا بھارت کی سرزمین پر آفیشلی گھس چکا ہے۔ مودی اور امیت شاہ کہاں ہیں؟ تمہاری غیرت، تمہارا کام صرف نہتے کشمیریوں کو گولیوں سے بھوننا ہے؟ آؤ دکھاؤ ذرا چائنا کو اپنی بہادری۔ تمام بھارتی عوام اس وقت اپنی سیاسی قیادت کی صلاحیت پر شک کر رہی ہے، جسے الیکشن لڑنے، الیکشن جیتنے اور ہر جائز و جائز ترین طریقے سے سرکار بنانے اور مسلمانوں پہ ظلم کرنے اور مسجدوں پہ قبضہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ سیاسی قیادت ہے جو یہ سمجھتی کہ اگر اہم سے اہم معاملے کو بھی ایک رنگین تماشا بنا کر پیش کیا جائے تو دنیا کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور باقی سب کچھ بھول جائے گی۔ یہ وہ قیادت ہے جو سمجھتی ہے کہ شی جن پنگ کو جھولا جھلا کر ڈونلڈ ٹرمپ کو اب کی بار ٹرمپ سرکار کہہ کے اسے دنیا کی دو بڑی طاقتوں کو اپنی جیب میں ڈال دیا، اور موجودہ صورتحال کی پیچیدگی کی ذمہ دار بھی
यही नाअहल मोदी सरकार है। चाइना के साथ भारत की मौजूदा सूरत-ए-हाल एकदम से तो हुई नहीं, इसके इशारे बड़ी पहले से मिल रहे थे। मोदी सरकार न जाने किस जोम में थी। दरअसल आर्टिकल 370 के खात्मे और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी करार दिए जाने पर चाइना ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। लद्दाख के एक बड़े हिस्से पे चाइना का हमेशा से मिल्कियत का दावा है और यूं भी लद्दाख में दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे वाक़या पेंगोंग झील का 2/3 हिस्सा चाइना के कब्जे में है। सिर्फ झील का 1/3 हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान के पास था। चाइना ने इस वक्त कह दिया कि इसे लद्दाख का बदला हुआ नक्शा बिल्कुल मंजूर नहीं है। और चाइना ने यह भी कह दिया कि वो कश्मीर को हिंद पाक के माबैन 2 फरीकी मसला नहीं मानता, वो इसे 6 फरीकी मसला मानता है और तीसरा फरीक खुद चाइना है। मोदी ने इसे ज़ुबानी जमाखर समझा। इसका ख्याल था कि मामला ठंडे पड़ने के बाद वो चाइना को भी समझा बुझा के चुप कर देगा। यही नहीं, कोई 2 माह पहले एक चाइनीज़ बैंक ने भारतीय HDFC बैंक के 1% हिस्सा खरीद लिया। मोदी सरकार ने इसके फ़ौरन बाद FDI एक्ट में यह तब्दीली कर दी कि जिन ममालिक की सरहदें हिंदुस्तान से मुल्हिक हैं, इनके सरमायाकार अगर हिंदुस्तान में सरमायाकारी करना चाहें तो उन्हें खुसूसी इजाज़त लेना पड़ेगी। चाइना ने उसे बैनुल-अक़वामी तजारती कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया और चाइना की हालिया कार्रवाई इन तमाम वाक़यात के ख़िलाफ़ एक मजमूई रद्द-ए-अमल है। चाइना शायद मई के महीने का और मौके का इंतज़ार कर रहा था कि जब पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती है। 1993 के बाद एक मुआहदे की वजह से चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान LAC पर गैर मुसल्लह फ़ौजें तैनात हैं, यानी इनमें ज़्यादा हाथापाई या दींगा मुश्ती हो सकती थी, हथियार बंद झड़प नहीं हो सकती। इसलिए धुलाई के बावजूद हिंदुस्तान और दुनिया में बहुत ज़्यादा हंगामा भी बर्पा नहीं हुआ और इस मामले पर मोदी को तो जैसे चुप लग गई और धूप में चादर लेकर बिल्कुल खामोश पड़ा हुआ है। और जिसे कहते हैं ना कि मोदी तुम्हारी कहाँ गई गिदड़ पक्कियाँ, तो खामोश बैठा है। और दुख की बात तो यह है कि सो कॉल्ड सेकुलर हिंदुस्तान, उसका पूरा मीडिया खामोश बैठा है। मैं दावत देता हूँ हिंदुस्तानी मीडिया को, जाए ज़रा लद्दाख पे और जाए ज़रा देखे कि कितना एरिया वो अपना खो चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ चंडे खा के, धक्के खा के, ठुड्डे खा के। अभी तो गोली चली नहीं, अभी तो उसका टाइम बाकी है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।